Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، سورۃ الفاتحہ کو روزانہ اس طریقے سے پڑھنا آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین جانیے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، اور پھر ایک ایسا انقلاب کہ جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے یہ کام کچھ عرصہ پہلے سے شروع کر لیا ہوتا۔ یاد رکھیے، اس سورہ مبارکہ کے بے شمار نام ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو سورۃ الکنز یعنی کہ خزانہ سے بھری سورت بھی کہتے ہیں، یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اسی طرح سے یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اور ہے بھی یہ بالکل ہی آسان ترین سورت مبارکہ، ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والی سورت مبارکہ ہے۔ کتب احادیث میں اس کی خصوصیات اور فائدے سپیشلی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات والا صفات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ کی مثل یعنی کہ سورۃ فاتحہ جیسی عظمت و برکت والی سورت مبارکہ نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں کوئی نازل ہوئی ہے۔ یعنی کہ قرآن میں بھی کوئی دوسری سورت فاتحہ کی مثل نہیں ہے۔ یہ اتنی عظمت اور برکت والی سورت مبارکہ ہے۔ اور پھر جب سورت فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی محبت بھرے انداز میں بندہ اپنے کریم پروردگار کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سورۃ فاتحہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت مبارکہ ہے کہ اس سے بڑی سی بڑی جو آپ کو بیماری ہے آپ اس سے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں چھٹ جائیں گی، آپ کے غم اور تکلیفیں اللہ کریم ختم فرما دے گا۔ اس حوالے سے ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کہیں سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک قبیلہ کے پاس پڑاؤ کیا، رات گزاری، تو ان قبیلہ والوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر رات کے کسی وقت میں اس قبیلہ کے سردار کو سانپ نے، بچھو نے ڈس لیا۔ وہ قبیلہ والے صحابہ کرام کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اگر آپ دم کر سکتے ہیں تو آؤ ہمارے سردار پر دم کرو تاکہ اسے شفا ملے، اس کا یہ درد جو ہے ختم ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے ان قبیلہ والوں کے ریکویسٹ پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر ان کے سردار پر دم کیا، تو اس قبیلہ کے سردار کو اللہ نے سورۃ فاتحہ کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ اس کا وہ درد، وہ تکلیف جاتی نہیں، اور ایسی کہ اسے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ مجھے ہوا ہی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج جو ہے سورۃ الفاتحہ سے کیا جا سکتا ہے، اس لیے اسے آپ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ جو بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے، دور ہو جائے گی، رزق کا پرابلم ختم ہو جائے گا، A to Z کوئی بھی مشکل ہے، آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اللہ کریم کی ذات پر توکل کریں،
इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी उस परेशानी को, उस गम को, उस तकलीफ को दूर कर देगा। आखिर में एक अमल, एक वजीफ़ा बयान कर रहा हूँ। वो ये है, उलमाए किराम बयान करते हैं कि फ़जर की सुन्नतों के बाद और फ़जर के फ़र्ज अदा करने से पहले का जो दरमियानी वक़फ़ा है, इसमें रोज़ाना 41 बार 41 टाइम सूरत फ़ातिहा की तिलावत करें। फिर अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपकी वह मुराद ज़रूर पूरी फरमाएगा। इस तरीक़ा से सामीन मुकर्रम आप अपनी तकदीर चेंज कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इनक़िलाब ला सकते हैं, आप अपनी परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।